بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آج کا سبق ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی لمبی ترین آیت مبارکہ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس آیت مبارکہ میں نازل ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے، نفقہ کرنے، صدقہ کرنے، اس کے فضائل اور خصائل کا سلسلہ جو ہے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد سود کی حرمت کا تذکرہ گزرا۔ اب اس کے بعد پھر مالی معاملات کیسے چلائے جائیں، اس کا انداز کیا ہو، اس میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص طور پر لین دین کے معاملے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے مومنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے قرض کا معاملہ کرو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین، قرض کے بدلے، یعنی کسی چیز کو قرض دے کر جو ہے وہ لیا جائے، تو الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ اگر تمہارا لین دین کا معاملہ قرض کے ساتھ ہو، یعنی کوئی چیز مؤخر دی جائے، یا پیسے پہلے لے لیے جائیں، چیز بعد میں دی جائے، یا جو ہے وہ چیز پہلے دے دی جائے، پیسے بعد میں، کسی بھی صورت میں جو دین کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں آپ اس کو لکھ لو۔ ایک تو مدت مقرر ہونی چاہیے، الی اجل مسمى، یعنی کب تک وہ چیز ملے گی یا کب تک اس کے پیسے ملیں گے، اور دوسرا اس کی تحریر ہونی چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے ایک لکھنے والا، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتبٌ، ایک تیسرا فریق جو صرف لکھنے کا کام کرتا ہے، لکھنے والا لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی ڈنڈی نہ مارے، کسی کا حق کسی دوسرے کی طرف نہ لکھ دے، لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ لکھنے والا انکار کر دے، جی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا میں لکھتا نہیں۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ تو لکھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جیسے معاملات ہوں ان کے اندر بغیر کسی کمی بیشی کے ویسے ہی تحریر کر دے۔ فَلْيَكْتُبْ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے ویسے لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس کے ذمہ قرض ہے وہ لکھوائے۔ ہمارے ہاں بھی شاید یہی عموماً رواج ہے کہ فرض کرو اگر میں نے قرض لیا ہے کسی سے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے ذمہ قرض ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور لکھوائے وہ، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض دینا ہے وہ لکھوائے، میں نے فلاں بندے سے اتنے پیسے، اتنے جو ہے وہ چیز کے بدلے لیے ہیں، اور یہ چیز فلاں وقت میں اس کو سپرد کروں گا، وہ لکھوائے کہ میں نے ایسے کیا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اس لکھوانے میں اپنے رب سے ڈرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا لکھنے والا وہ اللہ سے ڈرے اور عدل کے ساتھ تحریر کرے، وہاں نہ کرے، اور لکھوانے والے کو کہا کہ وہ بھی رب سے ڈرے اور کسی قسم کی زیادتی اور کمی کا معاملہ نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی بھی چیز میں کوتاہی نہ کرے، وَلَا يَبْخَسْ، کمی نہ کرے، منہا، اس سے، شیئن، کسی بھی چیز کی، یعنی جتنی چیز لینی ہے، جتنا قرض لینا ہے، جتنے پیسے ہیں، جتنی چیز ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر جس کے ذمہ وہ بے وقوف ہے، یعنی وہ عقل کا سیدھا ہے، بہت زیادہ تیز ترار نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہے، أَوْ ضَعِيفًا، یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ،
ہو فلیملل ولیہ بالعدل، یا یہ ہے کہ وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا سادہ مزاج کے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، ان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ معاملے کو کھل کر بیان کر سکیں، یا اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح رائے قائم کر سکیں، یا اس میں صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ تو ایسے شخص اگر پائے جائیں تو پھر وہ ان کا جو ولی ہو وہ لکھوائے، یعنی ان کی طرف سے کوئی ذمہ دار بنے اور وہ لکھوائے کہ اس نے فلاں چیز فلاں وقت تک کے لیے فلاں شخص سے لی ہے اور یہ فلاں وقت میں یہ چیز واپس کرے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور جب یہ تحریر ہو رہی ہو تو اس وقت 2 گواہ لے آؤ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 مرد گواہ اس وقت ہونے چاہیے جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہو۔ اور فلین، اور اگر 2 مرد نہ ملیں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ صحیح گواہی دینے کے قابل ہیں، ممن ترضون، جن سے تم راضی ہو جاؤ، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اب یہاں 2 عورتوں کو کیوں کہا، 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کی وضاحت اللہ نے خود فرمائی۔ ان تضل احداہما، جب ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ خواتین 2 مرد 1 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے گواہوں میں رکھے ہیں۔ اب اس کی کئی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کسی قسم کی چوں چراں کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب گواہی کا معاملہ آئے تو پھر 2 عورتیں 1 مرد کے مقابلے میں اس وقت جب لین دین کا معاملہ لکھا جائے گا، اور بعض مقامات پر 1 عورت کی گواہی سب مردوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی ایک کیٹیگری رکھی ہے۔ جب خواتین کے معاملات خاص آئیں گے، اب یہ اصل معاملہ مردوں کا ہے نا، لین دین کاروبار اصل مردوں کا معاملہ ہے، اور وہاں پر ضرورت پڑی ہے عورتوں کی تو کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں گی۔ اور اگر خواتین کے معاملات ہوں، جیسے حمل کے معاملات ہیں، عدت کے معاملات ہیں، یا حیض کے معاملات ہیں، وہاں عورت کی گواہی اٹل ہے، اور وہ سب اگر اس کے مقابلے میں 50 مرد بھی ہوں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں معاملہ عورت کا ہے۔ تو اللہ عادل ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست اور صحیح ہے۔ 2 عورتیں اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جو گواہ بنے ان کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے کہ آؤ بھائی یہ معاملہ تھا، تمہاری موجودگی میں یہ لکھا گیا تھا تو گواہی دو، تو پھر وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ بوجھل ہو جاؤ۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو، یہ کہ تم لکھو چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے تھے کہ انسانوں کا مزاج ایسا، کہیں گے چلو یار جیسے آج کل ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے، نہیں آپس کی بات ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں ہے، اور اس وقت ایسے کر لیتے ہیں، لین دین جو ہے وہ بغیر لکھا پڑھی کے۔ اللہ نے کہا اس معاملے میں کوئی تساہل اور سستی کا معاملہ نہ کرو۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تساہل برتو، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو، صغیراً او کبیراً، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی آجالہ، اس کی مدت تک، یعنی تحریر کرو کہ فلاں مدت تک یہ قرض جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عدل والی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ تاکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ گزرے، پتہ نہیں یار کتنے دیے تھے، پتہ نہیں کتنی مدت تک کے لیے دیے تھے، نہیں، ادنیٰ اللہ ترتابو، اور یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی قسم کے شک نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا ہے، اگر تمہاری خرید و فروخت اسی وقت ہو، لین دین جو ہے وہ نقد بہ نقد ہو رہا ہو، الا ان تکون تجارہ، اللہ یہ کہ تجارت ہو حاضرتاً، بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تدیرونہا بینکم، تم اپنے درمیان اس کو لے دے رہے ہو، جس کو ہم نقدی
جو ہے وہ معاملات کہتے ہیں، یا فوری معاملات جو ہوتے ہیں، جیسے ابھی بقالے پہ گئے، یہ پکڑو پیسے اور یہ چیز پکڑ لی، تو ایسی صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دین کا اگر معاملہ ہو، پھر وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھ لو، کیونکہ یہی زیادہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اسی کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ شک سے بچ سکتے ہو، اور اسی کی وجہ سے گواہی جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر یہ چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو پھر تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن اگر خرید و فروخت میں بھی تم گواہ بناؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، یعنی بلا وجہ ان کو تنگ نہ کیا جائے کہ وہ جو لکھنے والا ہے اس کو اس لیے کہ تم نے چونکہ یہ لکھا تھا لہذا اب بار بار اس کو مجبور کر دیا جائے، یا آئندہ سے وہ ایسا ڈر جائے کہ وہ لکھا ہی نہ جائے۔ جیسے آج کل ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہتھے چڑھ جائے جو بیچارہ شریف النفس ہے، تو اس کو اتنا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ بیچارہ آئندہ اس طرح کے معاملات سے دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لا ولا یضار کاتب ولا شہید، کسی گواہ کو اور کسی لکھنے والے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کسی کو جان بوجھ کر تنگ کرو گے، یعنی کسی معاملے میں شریف النفس آدمی نے گواہی کے لیے حامی بار لی کہ جی میرے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے، یا لکھنے کے لیے راضی ہو گئے چلو میں آپ کو تحریر کر دیتا ہوں، تو بعد کو اس کو اتنا تنگ کرو گے کہ وہ واقعتاً مجبور ہو جائے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ تمہارے ذمے گناہ لکھا جائے گا، یعنی لوگوں کے تنگ کرنا یہ گناہ ہوگا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم گواہوں کو یا کاتب کو تنگ کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے ذمے ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تمہیں ان باتوں کی ساری باتیں لکھنے دینے کی سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے خیر کس میں ہے، اور اللہ کو علم ہے کہ تمہارے لیے جو نزاع ہے، جو جھگڑے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے اس نے یہ تمہیں سارے معاملات سکھا دیے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر معاملے میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے وہ من و عن قبول کیا جائے، کسی طرح کی چون چرا نہ ہو۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ فرض ہے؟ اب یہ فقہی بحث ہے کہ کیا لکھنا فرض ہے، یعنی جب بھی کوئی معاملہ لین دین کا کیا جائے تو لازم ہے کہ اس کو لکھا جائے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں، یا اگر نہ لکھا جائے تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لکھو تو بس یہ فرض ہے۔ اب یہاں پر امر کا صیغہ جو ہے وہ کیا یہ انتداب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے، اس پر بعض فقہا نے دلائل دیے اور کہا کوئی بندہ نہیں لکھتا ہے اور ان کے درمیان یقینی طور پر جو ہے وہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور اس وجہ سے نہیں لکھ پاتے ہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ٹھہریں گے۔ البتہ اللہ کی تعلیم یہ ہے، یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ارشاد ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سکھایا گیا ہوتا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، اور بعض باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جمہور فقہا کے نزدیک لکھنا اولا افضل اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے، اور نہ لکھنے پر اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا کے بہت سارے نقصانات اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور لکھنا ہی اولا ہے۔ جبکہ بہت بڑی جماعت فقہا میں سے، صحابہ میں سے بھی اور بعد میں بھی، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فرض ہے، خواہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں چونکہ کاروبار تھا کھجوروں کا اور باقی جو ہے وہ تجارت بھی ہوتی تھی، تو بعض لوگ جو ہے وہ مال مقدم خرید لیتے تھے، یعنی وہ ذمہ دار کے پاس گئے اور کہا جی یہ پیسے پکڑو اور اگلے سال کی کھجوریں میں آپ سے لوں گا۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، پتہ ہے کہ اگلے سال فصل جو اترے گی مجھے اس کو اتنی ضرورت ہے تو پہلے مقدم پیسے دے دیتے، تو اس کو بیع سلف کہتے ہیں یا بیع سلم عربی زبان میں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے مقدم بیع کرنی ہو تو پھر تمہیں اس کا وزن بھی لکھنا چاہیے کہ اتنا میں نے آپ سے، مثال کے طور پر 10 من کھجوریں مجھے چاہیے،
اور وہ داسمان کھجوریں اس نوعیت کی ہونی چاہیے اور اس کی یہ قیمت ہے اور یہ میں مقدم آپ کو دے رہا ہوں، لہذا اگلے سال آپ کی جو کھجوریں اتریں گی ان میں سے داسمان میرے ہو جائیں گے۔ تو وہ چیزیں تحریر میں لائی جائیں۔ اس وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کیا۔ صرف جو ہے وہ خرید و فروخت کھجوروں کا ہی نہیں بلکہ جس بھی طرح کا قرض ہو تو اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عموماً یہ کہہ دیا کہ اس کو لکھ لیا جائے اور گواہ بھی بنائے جائیں تاکہ کل کو اگر وہ کاغذ نہ ملے تو جو حاضر گواہ ہیں وہ پیش ہو جائیں، اور اگر گواہ جو ہے وہ ان کے اندر اختلاف ہو جائے تو وہ تحریر جو ہے پڑی ہو، لہذا لوگوں کے اندر جو نزاع اور جھگڑا اور یہ چیزیں جو پیدا ہونے والی ہیں ان کا پہلے سے ہی سدباب کیا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بسا اوقات ہمارے ہاں بلکہ جو ہمارا بر صغیر کا کلچر ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا لکھ لیے تو شاید بد اعتمادی ہے، یار میرے اوپر تمہیں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں دے دوں گا، اور پھر وہی چاہے سگے پر رہا ہوں اور چند جو ہے وہ 6 مہینے سال کے بعد پھر بھول بھال جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے اتنا دیا تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے اتنا لیا تھا، پھر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی بات کو مقدم کر لیا جائے اور بات کو تحریر کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جھگڑوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔